آپ کی طرف میں آ جاتی ہوں اس معاملے کو لے کر، اور ہماری پہلے بھی اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا سبجیکٹ بھی رہا ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ ٹرمپ جو ہے وہ رجیم چینج کی بات کر رہا ہے امریکہ کے اندر، اور دیر واز اے ٹائم جب شاہ آف ایران کو خود سے یہ آفر کیا تھا امریکہ نے اور ان کو ہیلپ کر رہا تھا جوہری پروگرام کے لیے. اب آ کر وہ تبدیلی آ گئی، تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ ان کو رائٹ ناؤ جو گورنمنٹ ہے اس سے مسئلہ ہے. ایران کے پاس جوہری تنصیبات یا جوہری پروگرام ہے یا نہیں ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا میں چاہوں کہ آپ مزید ایلیبوریٹ کر دیجئے گا اس کو. جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ یہ جو اسرائیل کی تھریٹ پرسپشن ہے وہ بنیادی طور پہ نظریاتی ہے، وہ صرف جغرافیائی مادی معاشرتی نہیں ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نتنیاہو صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بالکل اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ ان کے اسرائیل کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ریاست جو ہے وہ نظریاتی طور پہ اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی پر عمل درآمد بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس ایٹمی صلاحیت بھی ہو. یہ دو محرکات جو ہے، شناخت اور جوہری صلاحیت، یہ ریڈ لائن ہے اسرائیل کی. اور یہ ایران، میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، کوئی پہلا ٹارگٹ نہیں ہے، پہلا اسلامی ملک نہیں ہے جس کے جوہری پروگرام کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے. 1981 میں بالکل اسی طرح اسرائیلی فضائیہ نے 14 طیارے تھے، 8 F-16 تھے اور 6 F-15 تھے. انہوں نے اسی طرح عراق کا صدام حسین صاحب کے دور حکومت کے دوران فرانس کا پرووائیڈڈ جو نیوکلیئر ریئیکٹر تھا وہ فضائی حملے کے ذریعے سے تباہ کر دیا تھا، بلکہ اس میں کچھ فرینچ انجینئرز بھی ہلاک ہوئے تھے. پھر شام کی بھی جو بشار الاسد کے دوران جو ایٹمی تنصیبات تھیں ان پر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا. تو یہ کوئی پہلا، جس سے میری بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا مسئلہ کسی ایک ریاست سے نہیں ہے، ایک جغرافیے سے نہیں ہے، بلکہ وہ کسی بھی مسلمان ملک جو کہ ان خارجہ اور دفاعی اعتبار سے ان کی پالیسیز سے اگری نہیں کرتا، ان کی اس علاقائی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا اور ساتھ میں جوہری صلاحیت رکھتا ہے، وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ اگر 10 دن کی بمباری کے بعد وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، تو جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی، امریکہ اور اسرائیل کے جو مقاصد اور اہداف تھے ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے وہ بالکل یکساں تھے. فرق جو تھا وہ صرف ان کی حکمت عملی میں تھا. امریکہ 20 سال سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کے لیے سفارتی دباؤ اور معاشی پابندیوں کو ایز اے پالیسی استعمال کر رہا تھا، جبکہ اسرائیل نے اس کے لیے براہ راست فوجی کارروائی کی. لیکن جب اسرائیل، میں آخری جملہ کہہ دوں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اسرائیل جو ہے اپنے آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکا تو براہ راست پھر امریکہ نے حملہ کر کے وہ آبجیکٹیوز حاصل کرنے کی کوشش کی.